بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا اکتوبر ہے اور دن ہے منگل کا۔ آج بات کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے والی سماعت کے حوالے سے۔ جب میں نے تھمبنیل یہ لکھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا تو میں نے یہ سوچا بھی کہ آپ لوگ مجھے کہیں گے کہ کیا جہالت والی بات کر رہے ہو، کیا جاہلانہ بات کر رہے ہو کہ قاضی صاحب کے مائنڈ میں کچھ چھپا رہ گیا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے۔ لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ آج انہوں نے مائنڈ اس طرح سے ڈسکلوز کیا اپنا، اور انہوں نے بتا دیا ہے، اور ایک طرح سے حکومت کو پیغام بھی ہے کہ آپ اپنی آئینی ترمیم کا پروسیس مکمل کریں، اور جمعے تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس کیس کا فیصلہ سنا دیں گے، اور امرتا بندیال صاحب، اعجاز الاحسن صاحب اور منیب اختر صاحب کا فیصلہ کالعدم کر دیں گے۔ اور فیصلہ کالعدم کر کے، کیونکہ پہلے ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ سسپینڈ کریں گے، اب یہ کہ سسپینڈ نہیں کریں گے، معطل نہیں کریں گے، کالعدم ہی کریں گے، کالعدم کر کے اور حکومت کو یہ راستہ فراہم کر دیں گے کہ حکومت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے آئینی ترمیم لے آئے۔ اور اس میں اب یہ دیکھیں کہ مطلب کس طرح سے قاضی صاحب بالکل یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا کس حد تک چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں، اور یعنی جس طرح سے آرڈیننس جاری ہوا، کمیٹی چینج ہوئی، نیا یہ بینچ بنایا گیا، پھر منیب اختر صاحب کے اعتراض کے باوجود جو کچھ کیا گیا، اور اب جس طرح سے نعیم اختر افغان صاحب کو شامل کیا گیا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے بڑی چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو رہی ہیں۔ اچھا دیکھیں، میں آپ کو شروع میں ایک چیز عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ آج کی سماعت میں میرے ساتھ وسیم ملک صاحب ٹھہرے ہوئے تھے، تو میں ایسے ہی نمبر لکھے جا رہا تھا، تو اس وقت میں 21-22 پہ پہنچا تھا، تو میں نے کہا کہ یار یہ وسیم ملک دیکھے گا، یہ کہے گا یار یہ کیا کر رہا ہے، مطلب یہ چیزیں لکھنے کی بجائے، وکیل کے دلائل یا قاضی صاحب کے ریمارکس لکھنے کی بجائے جو ہے وہ نمبر لکھی جا رہا ہے۔ تو میں نے وسیم ملک کو کان میں کہا، یار میں نے کہا دیکھو وسیم، پروسیڈنگ تو تم اور مریم نواز بہترین انداز سے بتا دیتے ہو، ٹھیک ہے، جو تمہارا پروگرام ہے FCR فرام کورٹ روم نمبر 1 یا اپنے ولاگز میں، تو میں نے کہا میں آج صرف یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کتنے سوالات اور ریمارکس دیے ہیں اور باقی ججز نے کتنے دیے ہیں۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج کی سماعت میں 93 سوالات یا ریمارکس دیے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، کتنے؟ 93۔ اور آگے بتاتا ہوں آپ کو کہ کس طرح سے انہوں نے کیس بنایا حکومت کا اور سپریم کورٹ بار کا۔ اچھا امین الدین خان صاحب جو ہے نا، انہوں نے پوری پروسیڈنگ میں ٹوٹل 4 ریمارکس یا سوالات کیے ہیں، ٹوٹل 4، اور وہ بھی ایک طرح سے ایک حکومت یہ آئینی ترمیم کے لیے جو ووٹ ڈلوانا چاہ رہے ہیں وہ PTI والے منحرف اراکین کے، تو اس کیس کو سپریم کورٹ بار کے کیس کو بنانے کے لیے مطلب وہ جیسے آپ بناتے ہیں کیس تو کوئی آپ سوال، وہ اس کا آرگومنٹ بنوانے کے لیے آپ سوال کرتے ہیں، اس طرح کا تھا۔ نعیم اختر افغان صاحب نے پورے کیس میں 3 بار صرف لکمہ دیا، ریمارکس دیے یا سوال کیا، اور ان کا بھی یہی تھا صرف کیس بنانے کے لیے۔ جمال خان مدخیل صاحب نے پوری ہیئرنگ میں ٹوٹل 7 سوالات یا ریمارکس دیے، اور ان کا بھی یہی تھا حکومت کا کیس بنانے کے لیے، بلڈ کرنے کے لیے، اور سپریم کورٹ بار کا کیس بلڈ کرنے کے لیے۔ مظہر عالم میاں خیل صاحب ریٹائرڈ جج اور اڈھاک جج، انہوں نے ایک بھی لفظ نہیں بولا پوری ہیئرنگ کے دوران۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز مجھے نہیں پتا کہ ثاقب بشیر صاحب نے اپنے ولاگ میں کیا یا نہیں کی، لیکن وہاں پہ ہم رپورٹرز ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ثاقب بشیر صاحب نے ایک بات کی، اور دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو کریڈٹ دیا جائے، اتنا اہم انہوں نے سوال کیا۔ ثاقب بشیر صاحب نے کہا کہ ان میں سے 2 جج ہیں، جو ایک ہیں اپنا امین الدین خان اور ایک نعیم اختر افغان، یہ دونوں جو ہیں یہ اوریجنل بینچ کے حصے ہی نہیں تھے جنہوں نے پہلا جو ہے وہ کیس سنا تھا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ریویو میں کوئی نیا جج بیٹھا ہو تو کیس ری آرگو ایک طرح سے ہوتا ہے، اچھا اس کا سکوپ ریویو والا رہتا ہے، سکوپ نہیں اس کا بدلتا، لیکن وکیل کو ری آرگو کرنا پڑتا ہے اپنا کیس سارا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 2 جج یا ایک جج نیا آ جائے جس نے کیس اوریجنل نہ سنا ہوا ہو، تو اس کو اس جج کو سمجھانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے۔ یہاں پہ اس نظام کی خوبصورتی دیکھیے، اور سپریم کورٹ کی خوبصورتی دیکھیے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی خوبصورتی دیکھیے، امین الدین خان صاحب کی خوبصورتی دیکھیے، نعیم اختر افغان صاحب کی خوبصورتی دیکھیے، کہ ان کو پورا کیس نہ صرف پہلے سے پتہ تھا، بلکہ ان کے جو ریمارکس اور سوالات تھے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو مائنڈ سیٹ ہے ان کا، اور جو حکومت اس وقت چاہ رہی ہے اس کو سپورٹ کرنے والے سوالات تھے، یا وضاحتیں تھیں یا لکمے تھے۔ تو یہ تھا معاملہ اور ماجرا۔ تو حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان 2 ججوں کو سب سے زیادہ سوال کرنے چاہیے تھے، اور اس پوری ہیئرنگ میں 5 کے 5 ججز میں سے کسی ایک کا بھی کاؤنٹر کوشچن نہیں تھا، کہ یار اچھا تو آپ چاہتے ہیں کہ سیاسی جسم فروشی کو حلال کر دیا جائے، سیاسی جسم فروشی، ضمیر فروشی
اور ووٹروں سے غداری اس کو جسٹیفائی کر دیں, قانونی وہ دے دیں, اس کو ایک قانون کا جامہ پہنا دیں, اس کو ہم الاؤ کر دیں. ایک بھی جج کا یہ سوال نہیں تھا. اور ایک طرح سے یعنی جو شہزاد شوکت صاحب, ان کی تو تیاری نہیں تھی, جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں ان کی کوئی تیاری نہیں تھی کیس کی. پورا کیس جو لڑا ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لڑا ہے, پورا کیس جو ہے وہ ججز نے لڑا ہے اور بنایا ہے. مطلب ان کی تو تیاری نہیں تھی شہزاد شوکت صاحب کی. اب آ جائیں ذرا جلدی, میں صرف آپ کو ذرا منظرنامہ بتاؤں گا, باقی چیزیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. آپ ہمارے جو دوست کورٹ رپورٹرز وہاں سے سارا بتاتے ہیں, آپ ان کو سن لیجئے گا کہ آج کی پروسیڈنگ کیا ہوئی ہے. میں صرف آپ کو ذرا ایک منظر کشی کر رہا ہوں. 12 بجے بینچ آیا اور روشن پر شہزاد شوکت صاحب آ گئے, اور احسن بھون صاحب آ گئے, اور علی ظفر صاحب آ گئے. اور قاضی فائز صاحب نے جناب پہلے کہا کہ مجھے ابھی ایک جج صاحب نے یاد کرایا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ پس پردہ ہوا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے کل آرڈر کے ذریعے منیب اختر صاحب کو درخواست کی تھی کہ وہ بینچ کا دوبارہ حصہ بن جائیں. وہ بینچ کا حصہ نہیں بنے, تو پھر ہم نے آج صبح 9 بجے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ججز کی کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلایا ہے. لیکن اس میں ہم منصور علی شاہ صاحب کا انتظار کرتے رہے, وہ نہیں آئے, انہوں نے انکار کر دیا. پھر ہم نے منصور علی شاہ صاحب کو بینچ میں شامل ہونے کے لیے ان کو پوچھا, تو انہوں نے بینچ میں بھی بیٹھنے سے انکار کر دیا. لہٰذا اس لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پھر نعیم اختر افغان کو اس بینچ میں شامل کیا, اور اس لیے ان کو بینچ میں شامل کیا نعیم اختر افغان کو کیونکہ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور بینچ ڈسٹرب ہو. اس سے زیادہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس سے کمزور آرگومنٹ نہیں ہو سکتا جو قاضی صاحب نے دیا ہے. قاضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 11:30 بجے ہم جو بیٹھ رہے ہیں, تو میں نے نعیم اختر افغان کو اس لیے اس بینچ میں شامل کیا کہ کیونکہ یہ تو آلریڈی میرے بینچ میں ہیں, تو ان کو میں نے اپنے ساتھ اس بینچ میں بٹھا لیا ہے تاکہ کوئی اور بینچ ڈسٹرب نہ ہو. دیکھیں قاضی صاحب اگر نعیم اختر افغان صاحب کو اس لیے انہوں نے بٹھایا کہ بینچ ڈسٹرب نہ ہو, تو یا اپنے کہتے ہیں کہ میرے بینچ میں مجھ سے بعد جو سینئر جج ہیں وہ نعیم اختر افغان ہیں, ٹھیک ہے. تو بھائی آپ ادھر دیکھ لیتے ہیں نا کہ امین الدین صاحب کے بینچ میں نے دیکھا نہیں ہے کہ ان کے بعد سینئر جج کون بیٹھا تھا, یا ان کا جمال خان مندوخیل صاحب کے ساتھ ان سے سینئر جج کون سا بیٹھا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, مطلب کہ بینچ چلتا رہے. بینچ تو 11:30 بجے, آج کوئی بھی ایک کے علاوہ کوئی بینچ نہیں تھا 11:30 بجے, سارے بینچ اٹھ گئے تھے 11 بجے. تو یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے کہ میں نے کہا کہ باقی بینچ ڈسٹرب نہ ہو اس لیے میں نے نعیم اختر افغان کو اپنے ساتھ بٹھایا. اچھا یہ کیا حسن اتفاق ہے کہ جتنے بھی کیسز جو اس نظام کی فیور میں ہیں, جو الیکشن کمیشن کی فیور کے ہیں, جو شریف خاندان کی فیور کے ہیں, جو زرداری کی فیور کے ہیں, جو اس جبر فسطائیت کے حق میں ہیں, جو چاہے وہ ریکاؤنٹ والے معاملات ہوں اس طرح کے, ان ساروں میں نعیم اختر افغان صاحب اور امین الدین خان صاحب ہی کیوں قاضی صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو خیر قاضی صاحب نے یہ سارا بتایا, اور اس کے بعد قاضی صاحب علی ظفر صاحب نے بہت کوشش کی بات کرنے کی, 6 بار انہوں نے کوشش کی, لیکن قاضی صاحب جو ہے انہوں نے بات نہیں کرنے دی. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, جتنا مایوس اس کیس میں علی ظفر صاحب کر رہے ہیں, تحریک انصاف کی لیگل ٹیم اس کیس میں کر رہی ہے, یا جو تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے کرتا دھرتا جو حامد خان صاحب ہے انہوں نے الیکشن ٹریبیونل والے کیس میں کیا ہے, اس سے پیتھیٹک, اس سے گھٹیا اور سطحی حکمت عملی پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ الیکشن ٹریبیونل والا وہ کیس تھا جو پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کی واپسی کا کیس تھا, پی ٹی آئی کی انتخابی سیاست یعنی پارلیمنٹ کے اندر کی سیاست, باقی تو سیاست اس کا کیا ہی پی ٹی آئی کی, باقی تو سیاست ہی کسی کی نہیں ہے, اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ تھا, ان کے مینڈیٹ کی زندگی اور موت کا مسئلہ تھا. اور اس میں حامد خان صاحب آرام سے آئے, بڑے اچھے بچے بن کے, بڑے دھیمے انداز میں انہوں نے اعتراض کیا قاضی صاحب پہ. قاضی صاحب نے آگے سے ان کو جھڑک دیا, انہوں نے پرچی جیب میں ڈالی اور کمرہ عدالت سے نکل کے چلے گئے. یہی کام آج علی ظفر صاحب نے کیا. قاضی صاحب نے ان کو بات نہیں کرنے دی, 5-6 بار انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی, انہوں نے روکا, آرام سے جا کے اپنی کرسی پہ بیٹھ گئے. دیکھیں کوئی آپ کی کوئی حکمت عملی ہوتی ہے, قاضی صاحب آپ پہ اٹیک کر رہے ہیں, آپ پہ چڑھائی کر رہے ہیں, آپ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہیں, 2/3 اکثریت لوگوں نے آپ کو دی ہے, کروڑوں روپے کے آپ کے پاس وکیل ہیں, پوری پارٹی وکیلوں کے حوالے عمران خان نے کر دیا ہے, اور آپ کے پاس حکمت عملی کوئی نہیں ہے کہ قاضی کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. یہاں پہ 50-60 اگر وکیل کھڑے ہوتے پی ٹی آئی کے, 50-60 ان کے وکیل پی ٹی آئی کے کھڑے ہوتے, تو میں دیکھتا قاضی صاحب کیسے یہ بات کرتے. پی ٹی آئی کے ایم پی ایز آتے, کہتے کہ ہم نے پارٹی بننا ہے, ہم یہ اس لوٹوکریسی کے خلاف ہیں, ہم بھی اس نظام کے سٹیک ہولڈر ہیں, لیکن ہم اس کے خلاف ہیں. لیکن سوال ہی پتہ نہیں ہوتا, کوئی لیڈر پی ٹی آئی کا نہیں تھا. چلیں ایم این ایز کا میں اس لیے وضاحت کرتا ہوں کہ ایم این ایز کو تو پی ٹی آئی نے خود کہا ہوا ہے کہ آپ نے نہیں نکلنا, آپ اغوا ہو جائیں گے. اور یہ نہ ہو کہ کوئی خود سے مینیج ہو جائے اور بعد میں الزام لگایا کہ میں اغوا ہو گیا تھا اس لیے میں نے قاضی کی ایکسٹینشن کے لیے آئینی ترمیم میں ووٹ ڈال دیا تھا. کوئی پی ٹی آئی کا مین لیڈر نہیں تھا, کوئی پی ٹی آئی کے وکلا نہیں تھے, کوئی آئی ایل ایف نہیں تھا, کوئی اگریسو پالیسی نہیں تھی, کوئی حکمت عملی نہیں تھی. یہ حالات ہیں تحریک انصاف کے, جن کے لیے یہ کیس اس وقت پی ٹی آئی کی سیاسی زندگی اور سیاسی موت کا
کیس ہے. یعنی 63 ہے قاضی صاحب ختم, وہ سیاسی جسم فروشی کو الاؤ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ تو پی ٹی آئی کے لوگ ہی اغوا ہوں گے یا خود سے بکیں گے اور آئینی ترمیم ہوگی اور پی ٹی آئی سب کچھ پی ٹی آئی کا برباد ہو جائے گا. عمران خان کے باہر آنے کے چانسز ختم ہو جائیں گے اور اتنے زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے. لیکن کوئی اگریسو پالیسی نہیں ہے پی ٹی آئی کی. اس سے زیادہ پی ٹی آئی کے لیے شرمناک نہیں ہو سکتا کہ کوئی ان کے پاس پلاننگ نہیں ہے, کوئی ان کے پاس حکمت عملی نہیں ہے, کوئی ان کے پاس اٹیک نہیں ہے. عمران خان جیل بیٹھا ہوا ہے, وہ وہاں سے اکیلا لڑ رہا ہے, اس اکیلے نے اس پورے نظام کو لٹایا ہوا ہے. باقی پی ٹی آئی کا حال اور احوال آپ دیکھ رہے ہیں. آرام سے علی ظفر صاحب بہت اچھے بچے بن کے ظاہر ہے, علی ظفر صاحب ہوں, حامد خان صاحب ہوں, کروڑوں روپے کی ان کی پریکٹس ہے, کروڑوں روپے کے ان کے کیسز ہیں. پی ٹی آئی آنی جانی چیز ہے بھائی. پی ٹی آئی کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پی ٹی آئی قاضی صاحب کی وہ بن جائیں گے, وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف بن جائیں گے, پی ٹی آئی پہ پابندی لگ جائے گی, عمران خان کو سزائے موت دے دیں گے, پی ٹی آئی کو ختم کر دیں گے, مینڈیٹ واپس نہیں آئے گا, دوبارہ وہ نون لیگ کو مسلط کر دیں گے 10 سال کے لیے, شریف خاندان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی راستے صاف کر جائیں گے, سب کچھ کر جائیں گے. ان کا کیا جائے گا حامد خان صاحب کو اور علی ظفر صاحب کا, ان کی تو کروڑوں روپے کی پریکٹس ہے. بہت مایوس کن ان کی دونوں کی حکمت عملی تھی. یہ اس طرح سے ہونا نہیں چاہیے تھا. یہی نون لیگ ہوتی, میں دیکھتا یہ کیا کرتے تھے بندیال صاحب کی عدالت میں کھڑے ہو کے, کتنے ان کے وکلا بدتمیزی کرتے تھے اور چڑھائی کرتے تھے. لیکن پی ٹی آئی کو کوئی حالات نہیں ہے, کوئی صورتحال نہیں ہے. اس کے بعد قاضی صاحب ان کو کہتے ہیں علی ظفر صاحب کو کہ یہ آپ کے صدر ہیں اپنا شہزاد شوکت صاحب, وہ بات کر رہے ہیں, آپ ان کو بات کرنے دیں, کبھی تو آپ جمہوریت پر چلیں. یہ کہہ رہے ہیں قاضی صاحب علی ظفر صاحب کو. پھر شہزاد شوکت صاحب کو انہوں نے کہا جی بتائیں, آپ تاریخیں بتائیں, کیا ہوا, کیسے ہوا. انہوں نے ساری تاریخیں بتائیں. پھر انہوں نے بتایا کہ 2 جوریڈکشن کے تحت یہ معاملات سپریم کورٹ میں آئے تھے. پہلا آیا 184(3) کے تحت, دوسرا آیا یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جو صدر عارف علوی صاحب نے ایک صدارتی ریفرنس بھیجا تھا سپریم کورٹ سے سوال کے لیے. تو قاضی صاحب نے سوال یہ اٹھایا کہ آرٹیکل 184(3) کی جوریڈکشن اور 186 دونوں کی جوریڈکشن ایک ساتھ عدالت نے کیسے ازیوم کی اور کیسے عدالت دونوں جوریڈکشن کو لے کر چلی, یہ قاضی صاحب نے کہا. اس کے بعد قاضی صاحب نے جو ہے کہا کہ جو صدر عارف علوی نے جو صدارتی ایک ریفرنس بھیجا تھا عدالت کو, اس میں ان کے سوالات کیا تھے وہ سوالات پڑھیں. ان کے سوالات پڑھے گئے اور اس کے اوپر کیا کیا جواب تھے وہ جواب پڑھے گئے اور شارٹ آرڈر جو ہے وہ پڑھا گیا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اور شہزاد شوکت صاحب دونوں جسٹس منیب اختر صاحب کی جو ججمنٹ ہے اس کا مذاق اڑاتے رہے اور اس میں مطلب ایک تضحیک امیز مطلب اشارتاً باتیں کرتے رہے. ان کی ججمنٹ منیب اختر صاحب کی, مطلب آپ بٹھاتے نا منیب اختر صاحب کو, مطلب آپ جو پہلا تھا ایک بینچ جس میں منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں تھا, آپ بناتے نا وہی منصور علی شاہ صاحب کو رکھتے, منیب اختر صاحب کو بھی رکھتے اور قاضی صاحب خود بھی آ جاتے. ٹھیک ہے, پھر قاضی صاحب پھر مزہ آتا. پھر قاضی صاحب کے لیفٹ بیٹھے ہوتے منصور علی شاہ صاحب, رائٹ بیٹھے ہوتے منیب اختر صاحب, ساتھ 2 جج اپنے جو مرضی بٹھا لیتے, ساتھ بٹھا لیتے امین الدین خان کو اور جمال خان مندوخیل کو, یا امین الدین خان یا نعیم افغان کو, یا ان تینوں میں سے 2 کو بٹھا لیتے. پھر یہ کرتے منیب صاحب کی ججمنٹ پہ بات. پھر میں دیکھتا کیا کرتے منیب اختر صاحب اور جو جواب منیب اختر صاحب دیتے پھر ان کو لگ سمجھ آتی. لیکن یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا, انہیں پتہ تھا کہ ہم غیر آئینی کمیٹی کے تحت بینچ بنائیں گے تو منیب اختر اس میں نہیں بیٹھے گا, اور اسی لیے یہ ساری جو ہے وہ واردات ڈالی گئی. اس کے بعد قاضی فائز صاحب دلائل دیتے رہے, اور حالانکہ انہوں نے سوال کرنے تھے وہ خود قاضی صاحب دلائل دیتے رہے, اور نعیم افغان صاحب اور جمال خان مندوخیل صاحب ان کو لکمے دیتے رہے, ان کو کیس بنا کے, اور جہاں سے کیس ادھر ادھر جانے لگتا تھا مزید کوئی نقطہ نکال کے دیتے تھے نعیم اختر افغان صاحب اور جمال خان مندوخیل صاحب, تاکہ اور تگڑا کیس جو ہے وہ بنے حکومت کا. اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتا چکا ہوں شہزاد شوکت صاحب کی کوئی تیاری نہیں تھی, اور امین الدین صاحب جو ہیں وہ موسٹلی سارے لاتے رہے, مطلب ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, شہزاد شوکت بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, حکومت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے, نون لیگ کے اس وقت یہ جو ہاتھوں استعمال ہونے والے وکیل ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے بعد جو مظہر عالمی خیل صاحب کو بتا چکا ہوں مکمل طور پہ خاموش رہے. اور آج نا وہ ایک ہمارے دوست نے, ہم بیٹھے تھے تو وہاں بات ہو رہی تھی کہ یہ جج جو ہے نا وہ قاضی صاحب کے ساتھ ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوئی دوست جو ہے نا وہ دوسری شادی کر رہا ہو نا, تو اس نے اپنے بہت قریبی دوست جو ہے نا ان کو گواہ کے طور پہ بلانا ہوتا ہے چھپ کے, کیونکہ وہ شادی کر رہا ہوتا ہے اور اسے ڈر ہوتا ہے کہ یار جو ہے نا وہ میری پہلی بیوی کو نہ پتہ چل جائے, تو اس لیے نا بڑے قریبی دوستوں کو بلا کے نا یہ واردات ڈال دوں تاکہ خبر باہر نہ آ جائے. تو وہ 3 ظاہر ہے دولہے کی تو وہ تو خود تو وہ نکاح کر رہا ہوتا ہے, وہ ایکٹیو ہوتا ہے, ساتھ والے تو صرف گواہی کے لیے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ تو گواہ کے طور پہ ایک سائن کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. تو آج یہی حالات تھے, قاضی صاحب ہی اپنی ایکسٹینشن کے لیے ووٹوں کا راستہ بنانے کے لیے فرنٹ فٹ پہ تھے, لیڈ کر رہے تھے, 93 ڈیمارک سوالات انہوں نے کیے. اور یہ میں آپ کو واضح کر دوں, ایک بار جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو ہو سکتا ہے وہ 2 منٹ بولتے رہے ہوں. یہ 93 میں وہ 2 منٹ میں وہ نہیں کاؤنٹ کے کتنے جملے انہوں نے بولے, نہیں,
ایک بار جب قاضی صاحب نے بولنا شروع کیا اور اینڈ کیا، اس کو ایک میں نے کاؤنٹ کیا ہے، تو تب جا کے یہ 93 ہوئے ہیں۔ اس کے بعد باقی تو صرف گواہی کے لیے بیٹھے تھے کہ ہماری وہ جو ہے نا اپنا وہ متی اللہ جان صاحب نے ایک پٹواری زبان کا ایک وہ لطیفہ سا انہوں نے ایک اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ وہ مطلب مجھے وہ زبان تو نہیں آتی اس طرح سے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے دور سے دیکھا کہ کوئی بندہ کوئی چیز لکھ رہا ہے، تو اس نے کہا اگر تو درخواست لکھ رہے ہو تو میری گواہی ڈال دو، اگر خط لکھ رہے ہو تو میرا سلام ڈال دو۔ تو یہی ہے کہ وہ تو گواہی کے لیے بیٹھے ہیں، انہیں تو دستخطی جج جو ہے وہ ہمارے دوست بشار راجہ نے ان کو لقب دیا ہوا ہے کہ دستخطی جج ہیں، انہوں نے صرف دستخط کرنے ہوتے ہیں، قاضی صاحب نے جہاں کہنا ہوتا ہے۔ جیسے وہ دوست نے کہنا ہے کہ یار دوسری شادی کر رہا ہوں یا دستخط کر دو اور خبردار یہ خبر باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ تو ہاں یہ ضرور ہے، اگر دوست کی وہ جو دوسری شادی ہے وہ کسی بہت بڑے گھر میں ہو رہی ہو تو یہ ان دوستوں کو لالچ ہو سکتا ہے کہ یار تگڑی جگہ پہ شادی کر رہا ہے تو بڑا مال دولت ہے ان کے پاس، تو ہم بھی سنور جائیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دوست ہمارا دولہا بن رہا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا اور ساتھ ہم بھی بھرتی ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ یہ جو بینچ ہے 5 رکنی، اس کا آپ دیکھیں قاضی فائزی صاحب چیف جسٹس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے، اس کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ جو یہ جو ہیں جمال خان مدخیل صاحب کی بات ہو رہی ہے کہ جمال خان مدخیل صاحب بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ان کو لے جائیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ امین الدین صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو چیف جسٹس نون لیگ بنانا چاہتی ہے سپریم کورٹ کا۔ مظہر الحق خیل صاحب کو نون لیگ آلریڈی نواز شریف اوبلائز کر چکے ہیں کہ ان کو ریٹائرڈ ہو گئے تھے، ان کو دوبارہ بھرتی کیا، ان کو ریٹائرمنٹ کے پینشن بھی مل رہی ہے، ان کو تنخواہ بھی مل رہی ہے۔ اور ساتھ جو نعیم افغان صاحب ہیں ان کو قاضی صاحب میرا خیال ہے کہ پیچھے جو ہے وہ امین الدین صاحب کے ساتھ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں کہ یہ پھر ان کے ساتھ چیزوں کو چلائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے قاضی صاحب کے پاس بھی تو آپ دیکھیں نا کہ اتنی شارٹ ان کے پاس وہ رہ گئی ہے کہ صرف قاضی صاحب کو جو ہے نا جب بھی انہوں نے بینچ بنانا ہوتا ہے تو ان کو نعیم افغان صاحب اور امین الدین صاحب کے علاوہ کوئی نہیں ملتا، اور ان کو اڈھاک جج ایک بٹھانا پڑ گیا اس بینچ میں۔ تو یہ کل قاضی صاحب کی اسٹرینتھ ہے اس وقت، جو یہ بینچ ہے یہی قاضی صاحب کی اسٹرینتھ ہے۔ باقی سپریم کورٹ میں ایک سردار طارق مسعود ہیں، ایک مسرت ہلالی ہیں، 2 وہ اور 5 یہی 7 ہیں مین جو اس وقت قاضی صاحب اور ان کا گروپ ہے۔ باقی میرا نہیں خیال اور جج میرے کو ذہن میں ایسا آ رہا ہو جو ان کے ساتھ ہو۔ یا افریدی صاحب ان کے ساتھ تو نہیں ہیں، لیکن وہ ایک ہر معاملے میں ایک کمزور پوزیشن لیتے ہیں جس کا حکومت کو کم یا زیادہ فائدہ نون لیگ کو ضرور ہوتا ہے۔ وہ کوئی دبنگ موقف کہیں پہ بھی نہیں لیتے، یا وہ بینچ سے اٹھ جاتے ہیں، اس کیس سننے سے انکار کر دیتے ہیں، یا وہ ایسا فیصلہ دیتے ہیں جس سے جزوی طور پہ حکومت کو اس نظام کو جو ہے فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی حکومت کا خیال ہے کہ قاضی صاحب مطلب اگر امین الدین کو ہم نہ بنا سکے تو پھر یہ ہے کہ ہم یا افریدی صاحب کو بنا دیں چیف جسٹس سپریم کورٹ، اور پھر یہ ہے کہ پھر یہ دونوں اوپر چلے جائیں گے، امین الدین خان صاحب بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چلے جائیں گے اور جمال خان مدخیل صاحب بھی چلے جائیں گے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، اور پھر یہ نعیم افغان صاحب کو یہاں پہ چھوڑ کے جائیں گے تاکہ پیچھے بھی تو اپنا ایک بندہ ہو نا چیزوں کو ڈسٹرب کرنے والا اور ٹینشنیں دینے والا۔ اس کے بعد جو قاضی صاحب نے آرٹیکل 95 پہ بات کی، اور انہوں نے کہا کہ آرٹیکل جو 95 ہے عدم اعتماد کا وہ تو ایک طرح سے ختم ہی ہو گیا جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ جو بھی ووٹ ڈالے گا عدم اعتماد میں فلور کراس کرے گا اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو ایسے تو کسی وزیر اعظم کو ہٹایا بھی نہیں جا سکتا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ لائیو قاضی صاحب نے آج بھی نہیں کیا، اور ظاہر ہے لائیو کرتے تو پورے پاکستان دیکھتا کہ کس طرح سے قاضی صاحب کیس جو ہے وہ اپنی ایکسٹینشن کا خود لڑ رہے ہیں۔ کنفلکٹ آف انٹرسٹ مفادات سے ٹکراؤ کا اس سے بڑا کیس جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مفادات کا ٹکراؤ کو تو چھوڑیں کہ یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھ کے اور کیا کر رہے ہیں، وہ اس چیز کا راستہ صاف کر رہے ہیں کہ جناب سیاسی مطلب یہ فلور کراسنگ جو ہے وہ اس کو الاؤ کر رہے ہیں، سیاسی جسم فروشی کو الاؤ کر رہے ہیں، ضمیر فروشی کو الاؤ کر رہے ہیں، غلاظت کو الاؤ کر رہے ہیں، گند کو خباثت کو الاؤ کر رہے ہیں کہ ضمیر خریدو، لوگوں کو اغوا کرو، ووٹ ڈلواؤ، ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا۔ اس کے بعد جناب آ جائیں، قاضی صاحب نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ فلور کراسنگ پہ تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن جو پارٹیاں بدلتے ہیں ان کو بددیانت کہیں گے یا وہ ضمیر کی آواز پہ جو ہے وہ اپنی پارٹیاں چینج کر رہے ہیں؟ اور پھر وہ ججمنٹ میں سے حوالہ دیا گیا جو ججز نے لکھا تھا کہ رضا ربانی صاحب جو ہیں انہوں نے ووٹ بھی ڈالا تھا، آنسو بھی بہائے تھے، وہ جو ڈرامے کرتے تھے رضا ربانی بڑے انقلابی، تو قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں یہ ہمیں الزام نہیں دینے چاہیے کسی اور کو، اور یہ وہ سارا کچھ، تو وہ اس پہ بھی اعتراض کرتے رہے۔ اور قاضی صاحب بار بار کہتے رہے کہ اگر کوئی فلور کراس کرتا ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ کسی دباؤ پر یا لالچ کے لیے کر رہا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ضمیر کی آواز پر وہ مطلب فلور کراس کر رہا ہو۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، مطلب حمزہ شہباز کو عثمان بزدار کو ہٹانا تھا تو پی ٹی آئی کے بندے سے ٹوٹے، نون لیگ کا کوئی بندہ نہیں ٹوٹا، کسی کے ضمیر کی آواز نہیں تھی۔ پرویز الہی صاحب کے خلاف ووٹ ڈالنا تھا حمزہ شہباز کے حق میں، پی ٹی آئی والے ہی ٹوٹے، نون لیگ کا کوئی بندہ نہیں ٹوٹا۔ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد تھی،
نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ نہیں ٹوٹا, عمران خان کے ہی لوگ ٹوٹے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری مطلب بچے کو پتہ ہے, کوئی مطلب جس کا ایوریج آئی کو لیول ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کس کی ایما پر ہو رہا ہے, کیسے طاقت کے بلبوتے پر ضمیر خریدے جا رہے ہیں, منڈیاں لگائی جا رہی ہیں, یا تشدد یا اغوا اور ان چیزوں کی بنیاد پر ووٹ جو ہے وہ تبدیل کروائے جا رہے ہیں. اس کے بعد جناب, اور آج نا مقابلہ تھا ججز میں اور شہزاد شوکت صاحب میں کہ کون اچھا کیس بلڈ کرتا ہے نون لیگ کے لیے, اس نظام کے لیے, قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے. اور جیسے وہ ایک رانا سلولہ نے بات کی تھی نا, اور سیم اگلے دن قاضی صاحب نے وہی بات کر دی تھی. آج جو بات اعظم ندی تارڑ نے کی تھی, سیم وہی بات قاضی صاحب کر رہے تھے. لگتا ہے کہ قاضی صاحب وہ پروگرام ضرور دیکھتے ہیں جس میں رانا سلولہ صاحب اور اعظم ندی تارڑ صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, وہی پھر قاضی صاحب جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ دہراتے ہیں. اور اسی طرح سے اس کے بعد جناب, اچھا جو حکومتی وکلا ہیں نا جو پیش تھے, وہ بڑے اپنی طرف سے ایسے خوش ہو رہے تھے کہ ہمارے نمبر بن رہے ہیں, کہ ہم یہ کیس لڑ رہے ہیں, ہم 63A والا فیصلہ ختم کروا رہے ہیں, ہم قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کروا رہے ہیں, ہم اس نظام کو بچا رہے ہیں. حالانکہ وہ جو اوپر بیٹھے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ وکیل موروں کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں, لیکن انہیں بھی پتہ ہے کہ اصل میں یہ کوئی اور ہی ڈوریاں کہیں اور سے ہل رہی ہیں. اور دیکھیں, اگر تو احسن بھون اور شہزاد شوکت کے آج کے اس عمل سے جو یہ 63A والا فیصلہ قلعدم کروا رہے ہیں, اگر تو اس کا پاکستان کو فائدہ ہوا تو سال بعد لوگ ان کو سنہری روپ میں اور تاریخ میں ان کو سنہری روپ میں لکھا جائے گا, یاد کیا جائے گا کہ یار بڑے زبردست ہے شہزاد شوکت اور احسن بھون, انہوں نے 63A والا فیصلہ قلعدم کروایا تھا, فلور کراسنگ کی اجازت دلوائی تھی, اور اس وجہ سے پاکستان بہت ترقی کر رہا گیا, ماشاءاللہ بہت اوپر چلا گیا. لیکن اگر جن دونوں کرداروں کے اس عمل کی وجہ سے پاکستان مزید تباہ اور برباد ہوا اور کمزور ہوا, تو پھر مجھ سے بہتر آپ کو پتا ہے کہ تاریخ میں ان کو یا ان سے وابستہ لوگوں کو کس طرح سے تاریخ میں جو ہے وہ یاد کیا جائے گا. اچھا, قاضی صاحب کا پورا فوکس ایک ہی چیز پہ رہا کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا, اس پہ قاضی صاحب کا ووٹ تو کاؤنٹ ہوگا, پورا فوکس قاضی صاحب کا اس کے اوپر تھا. اور قاضی صاحب مطلب اتنی رپورٹرز کی مطلب وہ تھی, کم دلچسپی تھی اس سماعت پہ. رپورٹر آپس میں ہی اپنی عدالت لگا کے گپ شپ کرتے رہے, یار چھوڑو لعنت بھیجو ادھر, تو یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کیا فیصلہ آنا ہے, چھوڑو آپس میں گپ شپ کرو اور یہ وہ سارا کچھ. اچھا, پھر اس کے بعد قاضی صاحب نے کہا کہ لاجک قاضی صاحب کی دیکھیں. اچھا, قاضی صاحب نے سستی جھکتے مارتے ہیں اور پھر خود ہنستے ہیں, سستی جھکتے مار کے, اور سستی قسم کی نا لاجکس دیکھیں. کہتے ہیں اگر یہ بات مان لی جائے پی ٹی آئی کی کہ اس طرح سے, تو پھر تو اگر پی ٹی آئی عدم اعتماد لانا چاہے اس حکومت کے خلاف تو ان کے تو اپنے ووٹر ان کا ووٹ نہیں دیں گے, تو پھر کیا ہوگا پی ٹی آئی کے ساتھ. مطلب یہ کوئی بات ہے کرنے والی. اس کے بعد عابد زبیری صاحب کو بھی اٹیک کیا گیا کہ مطلب عابد زبیری صاحب جو بنے صدر سپریم کورٹ بار, تو انہوں نے یہ ریویو جو ہے واپس نہیں لیا تھا. اس کے بعد سندھ ہاؤس کا ذکر آیا, اور سب نے آج اس ریویو کو سپورٹ کیا کہ اس فیصلے کو قلعدم کر دیں, سوائے عمران خان کی طرف سے بیرسٹر علی ظفر نے. صرف پی ٹی آئی نے مخالفت کی, اور علی ظفر صاحب نے بتایا کہ عمران خان کا پاور آف اٹارنی نہیں ہمیں لینے دے رہے. تو قاضی صاحب نے کہا کہ چھوڑیں اس کو, عمران خان کی ضرورت ہی نہیں ہے, آئینی معاملہ ہے, تو عمران خان کی کیا ضرورت ہے, آپ بس دلائل دے لیجیے گا. تو اب کل تک سماعت ملتی ہوئی ہے, اور اب کل دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے. اور قاضی صاحب نے کہا ہے کہ جی بتائیں, اور یہ جو امریکہ میں کیا حالات, مطلب اس حوالے سے کیا چیزیں ہیں, قانون کیا کہتا ہے, عدالتی فیصلے کیا کرتے ہیں, یو کے کیا کہتے ہیں, انڈیا کے کیا کہتے ہیں, اور یہ ساری. عارف علوی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے قاضی فیصل صاحب نے کہ وہ آنا چاہیں تو آئیں. میرا یہ خیال ہے کہ جتنا قاضی صاحب اٹیک کرتے ہیں نا عارف علوی صاحب کو, میرا یہ خیال ہے کہ یہ ٹائم ہے عارف علوی صاحب کو آنا چاہیے عدالت, اور ایک بار عارف علوی صاحب کو آگے کھری سنانی چاہیے. قاضی صاحب کو ان پرسن پیش ہوں, دو ٹوک سنائیں, بتائیں آپ الزام لگاتے ہیں, دبنگ شخصیت ہیں عارف علوی صاحب. اگر آ گئے روسٹرم پہ, وہ جو گفتگو کریں گے قاضی صاحب کو جگہ نہیں ملے گی کہ میں کدھر سے بھاگوں. اور عارف علوی صاحب جو باتیں کریں گے اس دن پورا میڈیا ہل جائے گا اور رپورٹ نہیں کر سکے گا. وہ باتیں عارف علوی صاحب کریں گے. میرا خیال آنا چاہیے عارف علوی صاحب. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, کنٹیمپٹ لگا دیں گے قاضی صاحب, 6 ماہ کے لیے جیل بھیج دیں گے. عمران خان بھی تو سال سے بیٹھا ہے, چلے جائیں عارف علوی صاحب جیل اگر جانا ہے تو. اس وقت جو جیل جائے گا اس کی عزت میں اضافہ ہوگا, اور جو بزدلی دکھائے گا لوگ اس کے اوپر تفضیلات کے اظہار کریں گے. عارف علوی ہرگز بزدل نہیں ہے, اور عمران خان ساتھ باوفا ہے, کھڑا ہے عمران خان کے ساتھ, دبنگ شخصیت ہے. میرا خیال ہے ان کو آنا چاہیے, انف از انف. اور بہرحال اب جب اینڈ پہ پھر علی ظفر صاحب نے بہت سنجیدہ سوالات اور اعتراضات اٹھائے, تو قاضی صاحب نے کہا بس ٹھیک ہے, اور اٹھ گئے اور ان کی بات نہیں سنی. لیکن جس طرح سے اٹیکنگ پوزیشن ہونی چاہیے تھی علی ظفر صاحب کی اور پی ٹی آئی کی, 0/0 0 ضرب 0 برابر 0 حکمت عملی تھی پی ٹی آئی کی. انتہائی اہم کانا پی ٹی آئی کی حکمت عملی تھی. کوئی حال نہیں ہے پی ٹی آئی کا, کوئی حکمت عملی نہیں ہے. قاضی ان کے اوپر چڑھ دوڑا ہے,
قاضی اپنی ایکسٹینشن کے لیے سب کچھ کر رہا ہے اور پی ٹی آئی ان کے آگے ریت کی دیوار بن کے کھڑی ہوئی ہے جس کو گرا کے قاضی صاحب آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کوئی پی ٹی آئی ریزسٹ نہیں کر رہی, کوئی اٹیکنگ پوزیشن نہیں ہے, کوئی اپنی جگہ پہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نہیں کھڑی. اس سے بڑی حماقت نہیں ہو سکتی, اس سے بڑی عمران خان کے ساتھ بے وفائی اور غداری نہیں ہو سکتی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.